بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان قال لكل نبي خليل في أمتي وإن خليلي عثمان ابن عفان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ملك بنو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
بہت ہی گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ماہ ذوالحج شریف کی 15 تاریخ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مبارک مہینے دی 18 ذوالحج شریف امیر المؤمنین امام المتقین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام دے 4 خلفاء گزرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ حضور دے 4 خلفاء گزرے۔ ان 4 خلفاء وچوں حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، مولا علی، آپ دی عمر پاک 63 سال ہوئی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی آپ دی کل عمر مبارک 82 سال ہوئی۔ اور 12 سال آپ نے حکمرانی فرمائی اور 23 لاکھ مربع میل دے آپ واحد حکمران سن، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم دی بھی بہت بڑی حکمرانی سی، آپ نے 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 33 لاکھ مربع میل دے آپ حکمران سن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، عفان آپ دے والد گرامی کا نام ہے، اور 5ویں پشت کے اندر جا کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نال آپ دا حسب و نسب دا شجرہ ملتا ہے۔ جو قرآن کریم فرقان حمید دی جو آیا ہے کریمہ آپ دی خدمت دے اندر میں پیش کی تھی، سورہ فتح ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق میں راضی ہویا انہاں مومنین دے اوپر،
اس یبایعونکا کہ جنہاں نے بیعت کی تھی تحت الشجرہ اس شجرہ دے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ اللہ رب العزت نے انہاں دے دلاں تے سکون نازل فرما دیتا۔ یہ آیہ ہے کریمہ 6 ہجری دے اندر نازل ہوئی، جدو میرے اور آپ دے آقا 1400 اصحاب نو لے کے فتح مکہ دے موقع تے صلح حدیبیہ تے پہنچے۔ قریش مکہ نے کیا کہ بھئی اسی تے مسلمانوں عمرہ نہیں کرن دینا، نہ حج کرن دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جائزہ لیا کہ کچھ مسلمان چلے جان اور مکے دے حالات دیکھن، زیادہ خراب تے نہیں۔ جدو انہاں غلامہ وچوں قراندازی ہوئی تے حضرت عثمان غنی دا نام نکل آیا، آپ دا انتخاب ہویا کہ عثمان غنی تو سفیر مصطفیٰ بن کے جانا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لو اس دنیا دے معاشرے دے اندر امریکہ دا سفیر آ جائے اسی انہوں بڑی نگاہ نال دیکھ دیاں، برطانیہ دا سفیر آ جائے اسی انہوں بڑے فخر نال دیکھ دیاں، کینیڈا دا سفر آ جائے سفیر آ جائے انہوں بڑی توجہ اور غور نال دیکھ دیں، یار اس ملک دا سفیر ہے۔ لیکن توجہ طلب سوال ہے کہ اسی نہ دنیا دے سفیران اتنی محبت دی نگاہ نال دیکھنے جیڑا مصطفیٰ دا سفیر بنیا ہوئے گا، اس سفیر دا کیا مقام ہوئے گا۔ پھر حضور علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کر دیاں، آپ مکہ شریف گئے اور ابو سفیان نو ملے، جائزہ لیا۔ ابو سفیان نے کیا عثمان غنی تو اکیلا طواف کر سکنا ہے، محمد عربی کعبے دا طواف نہیں کر سکتا، خون ریزی دا خطرہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑے خوبصورت جملے ادا فرمائے۔ آپ نے کیا ہو ابو سفیان، مینوں قسم ہے اس رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، میں اپنی جان تو دے سکنا، مصطفیٰ تو بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ میں میرا اصل کعبہ تو صلح حدیبیہ تے ہے، مینوں دسیا ہی مصطفیٰ نے کہ کعبہ ہے، اگر میرے حضور نہ دستے تے مینوں کی میں پتہ چلنا سی کعبے دا کی مقام ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو قید کر دیتا، افواہ پھیل گئی، آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا اصحاب رسول نو، آؤ عثمان غنی دا بدلہ لینا بیعت کر لو۔ جدو اصحاب نے حضور دے ہتھاں تے بیعت شروع کی تھی، اس طرح بیعت ہو رہی سی، آسمان والا راضی ہو کے رب دا قرآن نازل ہو رہا سی، اور قرآن دی آیت آئی، جبریل نو کیا جبریل محبوب دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور کہہ دے کہ لقد رضی اللہ، کہ جتنے بھی تو اڈے ہاتھاں تے ہاتھ رکھنے نے مصطفیٰ تو فرش تے انہاں راضی ہویا، میں عرش تے انہاں راضی ہو گیا ہوں۔ لقد رضی اللہ، تحقیق میں انہاں تے راضی ہو گئے ہیں، جنہاں تے خدا راضی ہوئے، مصطفیٰ راضی ہوئے، انہاں دی شان دے اندر کو گستاخی کرے کوئی ایمان والا رہ سکتا وے؟ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المومنین، انہاں تمام مومنات میں راضی ہو گیا کہ جنہاں نے خدا مومن کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ مومن کہہ رہے ہیں،
اس یبایعونکا جڑے حضور دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہے سن کہ حضور اسی جانتے دے سکنے ہیں لیکن تو آڈے تو پیچھے نہیں ہٹاں گے. تحت الشجرتی اس درخت دے نیچے. وہ شجرہ بھی کتنی برکت والا سی جس شجرہ دے نیچے مصطفیٰ بیٹھے. میں مکے دی تاریخ دے اندر ایک واقعہ پڑھ رہے سی کہ حضور علیہ السلام دے اوپر جدو اللہ دا قرآن نازل ہویا آقا غار ہرا دے اندر جاندے بھی سن تے آندے بھی سن. راستے دے اندر ایک شجرہ سی ایک درخت سی جس درخت دے قریب تو جدو مصطفیٰ نے گزرنا اس درخت دیاں شاخہ نے چکنا شروع کرنا اور چکدیاں مصطفیٰ دے سلام پڑھنا شروع کرنا اور ایسا سلام پڑھنا لوگاں نے کھڑے ہو کے آوازہ سننیاں. القصہ عرب دیا لوگاں نے انہوں وڑ دیتا دنے وڑنا رات نو پھر ہو جانا دنے کٹنا رات نو پھر ہو جانا دنے کٹنا رات نو پھر انہیں تر و تازہ ہو جانا. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی سن کہ جڑے اس درخت دا دیدار بھی کر دے سن اور اس درخت دی شاخہ میں جو مصطفیٰ دا سلام بھی سنتے سن. مصطفیٰ جانے رحمت بلا او سلام شمع بز میں سارے پڑھ لو. مصطفیٰ جانے رحمت بلا او سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں دار اور جس کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی اور جس کے سجدے کعبہ جھکی ان بغوں کی لطافت پلا او سلام مصطفیٰ جانے پلا کو سلام شمع بز میں اور جس کی تسکین سے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں طلب سوالے وے کیوں نبی کڈیاں شانہ دا مالک ہوئے گا جی دے تے حجر و شجر بھی سلام پڑھتا ہوئے گا. اور آج بھی میں آج دے موقع تے جلو جان دا اتفاق ہویا کئی مرتبہ اس درخت دے بارے دسیا گیا اے او درخت ہے جیڑا مصطفیٰ نو ویک کے سلام پڑھتا س. تو میں عرض کر رہے سی کہ حضور علیہ السلام نے بیعت فرمائی اور پھر آقا نے فرمایا کہ لوگوں 1400 اصحاب نے تے وعدہ کر لے لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بایاں ہاتھ دے ہوتے ماریا فرمایا کہ لوگوں یہ عثمان غنی دی بیعت ہے. اور اس دے اندر ایک بڑا اہم سوال ہے یہ ہر ایک نو پتہ ہے کہ بیعت زندیاں دی لیتی جاندی ہے مردیاں دی نہیں لیتی جاندی. حضور نو علم سی کہ میرا عثمان زندہ ہے حضور دی نگاہ دیکھ رہی سی کہ میرا عثمان زندہ ہے تو آیا ہے کریمہ
اللہ کریم نے اس وقت نازل فرمائی جدو مصطفیٰ نے 6 ہجری دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے بیعت فرمائی. سورہ فتح دی آیہ کریمہ ہے. اور حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ دے اندر موجود سن. حضور علیہ السلام نے پیارے عثمان غنی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھیا اور کندھے آتے ہاتھ رکھیا. کیا خوبصورت حدیث. حضور نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ. مسلم شریف دی حدیث رسول ہے. آقا نے فرمایا کہ لوگوں جنت دے اندر ہر ایک دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوے گا، پر میرا جنت دے اندر رفیق عثمان غنی ہوے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضور علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک فرمائی. فرمایا کہ قال لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِي وَإِنَّ خَلِيلِي عثمان بن عفان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دنیا دے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی دوست ضرور گزریا، پر دنیا دے اندر میرا دوست جو گزریا وہ دا نام عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حضرت عثمان غنی نال بڑا پیار فرمایا، اور حضرت عثمان غنی نے بھی کمال کر چھڑیا. ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے، کہنے لگے کہ آقا میری بڑی خواہش ہے کہ حضور میرے گھر تشریف لاؤ، میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اصحاب رسول دینا سرکار مدینہ علیہ السلام چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے قدمہ دے پیچھے پیچھے چل رہے سن. اصحاب رسول حضرت عثمان غنی دے اس منظر نو دیکھ رہے سن. آپ کی کر رہے سن کہ آپ دے قدمہ نو گن رہے سن. اور جدو گھر پہنچے سرکار نو بٹھایا، لنگر پیش کیتا، پانی پیش کیتا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ آقا عثمان غنی نو پوچھو تو صحیح نے کہ تواڈے قدمہ دی گنتی کر رہے سن. سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو بلایا. فرمایا کہ عثمان غنی میرے قدمہ دی گنتی کیوں کر رہے سو؟ عرض کی تھی آقا میرے عشق دی انتہا ہے، میری محبت ہے، تقاضا ہے کہ جتنے قدم بھی تسی چل کر آئے ہو میں اتنے ہی غلام آزاد کرانگا. تو اڈی آمد دے موقع تے حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عثمان غنی حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اس قدر پیار کر دے سن. اور ایک مرتبہ کائنات دی ماں حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، کائنات دی ماں، آپ کہندیاں نے کہ میں گھر وچ اکیلی ساں. حضور نے دروازہ بجایا، میں سرکار واسطے دروازہ کھولیا، مرحبا. حضور اندر تشریف لے گئے. آپ دا زمین تے بستر بچھیا سی اور تکیہ لگیا سی. سرکار دو عالم علیہ السلام لیٹ گئے. تھوڑا جا وقت گزریا، کسی نے دروازہ بجایا. کون ہے؟ من ھذا ابو بکر، میں ابو بکر ہاں. دروازہ کھل گیا، حضور لیٹے رہے. آپ دی کچھ پنڈلی مبارک تو اس طرح کپڑا کچھ ہٹیا سی. آقا علیہ السلام نہ بیٹھے نہ پنڈلی تے آپ نے کپڑا دیتا. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو کرتے رہے. حالانکہ ابو بکر صدیق سسر سن، مصطفیٰ کریم داماد سن. سسر دا رشتہ بھی باپ دی طرح ہے، احترام دا رشتہ ہے. لیکن آقا تو کائنات دے بادشاہ سن. تھوڑی دیر گزری، حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لائے. دروازہ بجایا، اجازت مل گئی، اندر چلے گئے. آپ بھی بیٹھ گئے. تھوڑا جا وقت گزریا، دروازہ بجایا. کون ہے؟ عثمان بن عفان ہوں. دروازہ کھل گیا.
آپ اندر تشریف لے گئے. جدو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو دیکھیا آپ بستر تے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا بھی دے لیا. صحابہ کرام اس منظر نو دیکھ رہے سن. ابو بکر صدیق فاروق اعظم دیگر صاحب دیکھ رہے سن. کائنات دی ماں نے کوئی نہ بولیا. حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ایک مسئلہ ہے, میں جواب چاہیے میں حضور. آپ نے فرمایا کہ کائنات دی ماں بولو کی مسئلہ ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہنی کہ حضور دسو کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے, آپ نہ اٹھے, پنڈلی تے کپڑا نہ دیتا. حضرت فاروق اعظم آئے, آپ نہ اٹھے, پنڈلی تے کپڑا نہ دیتا. لیکن جدو عثمان غنی تشریف لائے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی تے بھی کپڑا دے دیتا. حضور علیہ السلام کو جدو یہ مسئلہ پوچھا نے تو میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمان لگے کہ فقال الا تستحجی من رجل منہ الملائکہ. آپ فرماتے ہیں فقال استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ. کہ کائنات دی ماں تیرے سوال دا جواب وے کہ جدا حیا رب دے فرشتے کرن او دا حیا مصطفیٰ کیوں نہ کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے فرمایا کہ جس دا حیا رب دے فرشتے کرن اس عثمان غنی دا حیا مصطفیٰ کیوں نہ کرے گا. اور ایک دن حضور علیہ السلام نے مسلم شریف دی حدیث رسول ہے, آقا علیہ السلام نے ایک دن بڑی خوبصورت دعا بھی منگی. آسمان وال حضرت عثمان غنی دا چہرہ جدو دیکھیا نے آپ نے اس طرح آسمان وال چہرہ اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگے کہ مولا میری التجا ہے, میرا عثمان بہت شرمیلا ہے, قیامت والے دن دا حساب و کتاب نہ کرنا, تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے شرم دی وجہ تو حساب نہیں دے سکے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیان عثمان ابن عفان. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری امت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے سب تو زیادہ شرمیلا جو ہوئے گا عثمان غنی ہوئے گا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر پیار کر دے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نال اس قدر عشق کر دے سن کہ جیڑا ہاتھ مصطفیٰ نے بیعت لیا سی نے, جیڑا ہاتھ ماریا سی نے حضور نے دایاں ہاتھ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی وہ ہاتھ ایسی جگہ تے نہیں استعمال کیتا کہ جو مکروہ جگہ سی. ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے سامنے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ جدو بھی کھڑے ہوئے سر جھکا کر کھڑے ہوئے سن حضرت عثمان. اور ایک وقت ایسا بھی آیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسلمان مدینۃ الرسول دے اندر گئے اس ویلے پانی دی بڑی کمی سی, اس ویلے پانی دی بڑی کمی سی. آپ نے اعلان فرما دیتا کہ کون ہے جو مسلمانہ واتے کنواں خرید کر وقف کرے اور مصطفیٰ کو جنت دا ٹکٹ حاصل کرے. حضرت عثمان غنی بہت مالدار سن اور آپ سخی سن. آپ نے اس یہودی کو کنواں خریدیا, ادھا کنواں خرید لیا 18,000 درہم دے اندر, اور حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے وقف نامہ پیش کر دیتا. ایک دن یہودی پانی بھر دے سن, ایک دن مسلمان پانی بھر دے سن. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت دا
باقی بھی جو کنواں دا حصہ سی وہ بھی خرید کے مسلمانوں واسطے وقف فرما دیتا. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہیں، عثمان تو جنتی ہیں. آقا نے 2 مرتبہ فرمایا کہ جس آدمی نے جنتی دا دیدار کرنا ہوئے عثمان غنی دا دیدار فرما لیا جائے. اور آخری بات میں کرنا چاہنا، بڑی خوبصورت حدیث پاک لکھی علامہ جسٹڈ تقی عثمانی صاحب نے ایک تراشا کتاب انہاں دی. اس کتاب دے اندر انگوٹھیاں دے بارے لکھیا انہوں نے، اور انگوٹھیاں دے بارے کی لکھا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 4 ماشا چاندی دی انگوٹھی استعمال کرتے سن. اور انگوٹھی دا جو نگ سی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نگ دے اتے آپ نے کیا تعریف کرایا سی؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. جدو بھی سرکار نے مہر کسے نے لگانی آپ نے اس انگوٹھی دی مہر لگا دینی، مہر لگوا کے لوگوں نے چلے جانا. اور بہت سارے ایسے عشاق رسول بھی سن کہ جنہوں نے حضور دی بارگاہ دے اندر آنا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک انگوٹھی والا پانی دے اندر ٹیکنا اور عقیدت نال لوگوں نے پانی پینا، لوگوں نے شفا ہو جانی. حضور علیہ السلام دی انگوٹھی مبارک تے لکھیا سی محمد رسول اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے زمانے دے اندر انگوٹھی بنوائی. آپ نے انگوٹھی تے لکھوایا سی علیہ اللہ بکافن عبدہ، کہ میرے واسطے اللہ دی ذاتی کافی ہے. حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ انگوٹھی دے اوپر تحریر کرایا سی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انگوٹھی دے اوپر کی تحریر کرایا سی. تراشا کتاب دے اندر لکھے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 تحریرہ کرائیں سن. پہلی تحریر ایسی کہ اللہم احینی سعیدہ، اور دوسری تحریر ہے کہ وہ امتی شہیدہ. کہ حضرت عثمان غنی نے انگوٹھی دے اوپر تحریر کرایا سی کہ یا اللہ مینوں زندگی دیویں تے سعادت والی زندگی عطا فرمائی. اور دوسرا اپنے انگوٹھی دے اوپر تحریر کرایا سی کہ مولا مینوں موت دیویں تے شہادت والی موت عطا فرمائی. گویا کہ 18 ذوالحج شریف 35 ہجری دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہادت عظمیٰ جیسا رتبہ نصیب ہوا سی. وآخر دعوانا الحمدللہ